السلام علیکم، میں ہوں نادیہ سحر اسلامک ڈائری سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرا کل کا ایپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ آج میں آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص خدام کا ذکر کروں گی، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو تمام ہی صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع نبوت کے پروانے تھے اور انتہائی جانثاری کے ساتھ آپ کی خدمت گزاری کے لیے سبھی تن من دھن سے حاضر رہتے تھے، مگر پھر بھی چند ایسے خوش نصیب ہیں جن کا شمار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی خدام میں ہے۔ ان خوش بختوں کی مقدس فہرست میں مندرجہ ذیل صحابہ کرام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشہور و ممتاز خادم ہیں۔ انہوں نے 10 برس مسلسل ہر سفر و حضر میں آپ کی وفادارانہ خدمت گزاری کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، اس کے مال اور اولاد میں کثرت عطا فرما اور اس کو جنت میں داخل فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ کی ان 3 دعاؤں میں سے 2 دعاؤں کی مقبولیت کا جلوہ تو میں نے دیکھ لیا کہ ہر شخص کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھلتا ہے اور میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھلتا ہے اور پھلوں میں مشک کی خوشبو آتی ہے اور میری اولاد کی تعداد 106 ہے، جن میں 70 لڑکے اور باقی لڑکیاں ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ میں تیسری دعا کا جلوہ بھی ضرور دیکھوں گا، یعنی جنت میں میرا داخل ہو جانا۔ انہوں نے 2286 حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہیں اور حدیث میں ان کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان کی عمر 100 برس سے زائد ہوئی۔ بصرہ میں 91 ہجری یا 92 ہجری 93 ہجری میں وفات پائی۔ زرقانی جلد 3 صوت 296 تا 297۔ حضرت ربیعہ بن کعب سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وضو کرانے کی خدمت انجام دیتے تھے، یعنی پانی اور مسواک وغیرہ کا انتظام کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی۔ 63 ہجری میں وفات پائی۔ زرقانی جلد 3 صوت 297۔ حضرت ایمن بن یمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک چھٹی مشق جس سے آپ استنجا اور وضو فرمایا کرتے تھے، ہمیشہ آپ ہی کی تحویل میں رہا کرتی تھی۔ یہ جنگ حنین کے دن شہادت سے سرفراز ہوئے۔ زرقانی جلد 3 صوت 297۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نالین شریفین اور وضو کا برتن اور مستند و مسواک اپنے پاس رکھتے تھے اور سفر و حضر میں ہمیشہ یہ خدمت انجام دیا کرتے تھے۔ 60 برس سے زیادہ عمر پا کر 33 ہجری میں بعض کا قول ہے کہ مدینہ میں اور بعض کے نزدیک کوفہ میں وصال فرمایا۔ زرقانی جلد 3 صوت 297 تا 298۔ حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے خچر کی لگام تھامے رہتے تھے۔ قرآن مجید اور فرائض کے علوم میں بہت ہی ماہر تھے اور اعلیٰ درجے کے فصیح خطیب اور شعلہ بیان شاعر تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکومت کے دور میں ان کو مصر کا گورنر بنا دیا تھا۔ 58 ہجری میں مصر کے اندر ہی ان کا وصال ہوا۔ زرقانی جلد 3 صوت 299۔ حضرت اصلہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ پر کجاوا باندھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت ہی قدیم الاسلام صحابی ہیں، انتہائی تارک الدنیا اور عابد و زاہد تھے اور دربار نبوت کے بہت ہی خاص خادم تھے۔ ان کے فضائل میں چند حدیثیں بھی وارد ہوئی ہیں۔ 31 ہجری میں مدینہ منورہ سے دور ربضہ نامی گاؤں میں ان کا وصال ہوا
اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ زرقانی جلد 3 صاد 300۔ حضرت مہاجر معلّہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ شرف صحابیت کے ساتھ ساتھ 5 برس تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا بھی شرف حاصل کیا۔ بہت ہی بہادر مجاہد بھی تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں شامل تھے۔ کچھ دنوں تک مصر میں رہے، پھر طہا چلے گئے اور وہاں اپنی وفات تک مقیم رہے۔ زرقانی جلد 3 صاد 301۔ حضرت حنین معلّہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے اور دن رات آپ کی خدمت کرتے تھے۔ پھر آپ نے انہیں اپنے چچا حضرت عباس کو عطا فرما دیا اور یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہو گئے۔ لیکن چند ہی دنوں کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس لیے آزاد کر دیا تاکہ یہ دن رات بارگاہ نبوت میں حاضر رہیں اور خدمت کرتے رہیں۔ زرقانی جلد 3 صاد 301۔ حضرت نعیم بن ربیعہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادمان بارگاہ رسالت کی فہرست خاص میں شمار کیے جاتے ہیں۔ زرقانی جلد 3 صاد 301۔ حضرت ابو الحمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام ہلال بن حارث تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور خادم خاص ہیں۔ وفات نبی کے بعد یہ مدینہ سے حمص چلے گئے تھے اور وہیں ان کی وفات ہوئی۔ زرقانی جلد 3 صاد 301۔ حضرت ابو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، پھر آپ نے ان کو آزاد فرما دیا، مگر یہ دربار نبوت سے جدا نہیں ہوئے بلکہ ہمیشہ خدمت گزاری میں مصروف رہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اکثر یہی غسل کرایا کرتے تھے۔ ان کا نام آیات تھا۔ زرقانی جلد 3 صاد 301۔ ابھی میں آپ سے ذکر کروں گی کاتبین وحی، جو صحابہ کرام قرآن کی نازل ہونے والی آیتوں اور دوسری خاص تحریروں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق لکھا کرتے تھے۔ ان کاتبوں میں خاص طور پر مندرجہ ذیل حضرات قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 5 حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 6 حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 8 حضرت عامر بن فہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 9 حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 10 حضرت حنظلہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 11 حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 12 حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 13 حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 14 حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدارج النبوت جلد 2 صاد 529 تا 540۔ دربار نبوت کے شعراء۔ یوں تو بہت سے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا میں لکھنے کی سعادت سے سرفراز ہوئے، مگر دربار نبوی کے مخصوص شعراء کرام 3 ہیں جو نعت گوئی کے ساتھ ساتھ کفار کے شاعرانہ حملوں کا اپنے قصائد کے ذریعے دندان شکن جواب بھی دیا کرتے تھے۔ نمبر 1 حضرت کعب بن مالک انصاری سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جنگ تبوک میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے معتوب ہوئے، مگر پھر بھی ان کی توبہ کی مقبولیت قرآن مجید میں نازل ہوئی۔ ان کا بیان ہے کہ ہم لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ مشرکین کی ہجو کرو، کیونکہ مومن اپنی جان اور مال سے جہاد کرتا رہتا ہے، اور تمہارے اشعار گویا کفار کے حق میں تیروں کی مار کے برابر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت کے دور میں ان کی وفات ہوئی۔ نمبر 2 حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری حزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فضائل و مناقب میں چند احادیث بھی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سید الشہراء کا لقب عطا فرمایا تھا۔ یہ جنگ موتا میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ نمبر 3 حضرت حسان بن ثابت
بن منظر بن عمر انصاری حضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دربار رسالت کے شعراء کرام میں سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی کہ یا اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد فرما، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ میری طرف سے کفار مکہ کو اپنے اشعار کے ذریعے جواب دیتے رہتے ہیں، اس وقت تک حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ رہا کرتے ہیں۔ 120 برس کی عمر پا کر 54 ہجری میں وفات پائی۔ 60 برس کی عمر زمانۂ جاہلیت میں گزاری اور 60 برس کی عمر خدمت اسلام میں صرف کی۔ یہ ایک تاریخی لطیفہ ہے کہ ان کی اور ان کے والد ثابت اور ان کے دادا منظر اور نگڑ دادا حرام سب کی عمریں 120 برس کی ہوئی۔ زرقانی جلد 3 صوت 372 تا 373۔ میں امید کرتی ہوں میرا آج کا ایپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آئے گا، تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔